نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب القدر سامعین و ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے فوائد۔ ہم چونکہ اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی پیش کی جائے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہر مسئلے کو واضح کیا جائے تاکہ اس کے بدعت کا پہلو، اس میں غلطی کا پہلو ختم ہو جائے، شک و شبہات کے پہلو اس سے ختم ہو جائیں اور صحیح اور صاف وہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہہ رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائے اور ہم اس پہ عمل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی اہمیت کا اندازہ اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بالیقین اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف صلاۃ کی نسبت ہوتی ہے تو اس سے رحمت مراد ہوتی ہے، اور وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، اور فرشتوں کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو اس وقت وہ اس رحمت کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے درود و سلام، رحمت و سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم سب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور سلام بھیجو۔ یہ الفاظ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام پڑھنے، دعا مانگنے کی اہمیت بتلانے کے لیے کافی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں بھی نبی کے لیے نزول رحمت کو ہمیشہ جاری رکھتا ہوں، فرشتے بھی ہمیشہ اس رحمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچاتے رہتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی اس فریضے میں لگ جاؤ اور فرشتوں کی مطابقت اختیار کرو درود و سلام پڑھنے میں، اور اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام کی دعا مانگو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ جو حضور کے لیے ایک دفعہ درود کے الفاظ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کون شخص ہے جو اس سودے کے فوائد سے غافل ہوگا کہ ایک دفعہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت کی دعا مانگی
درود و سلام بھیجا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 دفعہ رحمت کا نزول ہوا۔ اللہ کو یہ عمل اپنے بندے کا کتنا پسند ہے، نبی کے لیے درود پڑھنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، ایک خاتون نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں آئندہ آپ کے پاس آؤں اور اگر آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں، تو پھر میں مسئلہ کس سے پوچھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا، اکثرہم علیہ صلاۃ، جو زیادہ کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہوگا۔ یہ الفاظ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا وہ نسخہ دے رہے ہیں جس کو اکثر ہم سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث ہے کہ کب درود زیادہ پڑھنا چاہیے، درود و سلام کی کب کثرت کرنی چاہیے۔ ویسے تو پچھلی جو احادیث آپ نے سن لی، ان میں یہ فرمایا گیا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اسے 10 دفعہ اس پر رحمتیں نازل فرمائی جاتی ہیں، یہ ہر وقت ہے، آپ جب بھی پڑھیں۔ دوسرا، جو مجھ پہ زیادہ کثرت سے درود پڑھتا رہے وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اس کے لیے بھی کوئی وقت مختص نہیں ہے، آپ صبح پڑھیں، شام کو پڑھیں، دن کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، جب پڑھنا چاہیں، جس وقت معمول بنا لیں آپ۔ اور یہ بہتر ہے کہ کوئی ایک وقت اپنے لیے ایسا بھی مختص کرنا چاہیے جس وقت کا مقصد ہی یہ ہو کہ اس وقت میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں گا، اور یکسو بیٹھ کر، اس میں نہ بچوں کی مشغولیت ہوگی، نہ دوست احباب کی ملاقات ہوگی، بس یکسو بیٹھ کر، چاہے وہ 10 منٹ 20 منٹ کا وقت ہی کیوں نہ ہو، بلکہ اگر 5 منٹ کا بھی وقت ہو تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جب انوارات عطا فرمائیں گے پھر وقت خود ہی انسان بڑھاتا ہے۔ یہاں ایک وقت کا بھی بتلایا، فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں بہت زیادہ فضیلت جمعے کے دن کو حاصل ہے، لہٰذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس دن تمہارا پڑھا ہوا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ اس دن جو تم درود پڑھتے ہو وہ درود کیا ہوتا ہے؟ مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ گویا جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے پڑھے ہوئے درود پیش کیے جاتے ہیں کہ آپ کے فلاں ابن فلاں امتی نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی دفعہ درود پڑھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس درود کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اس کی کیا شکل ہوتی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہوگا، کس شکل میں پیش کیا جا رہا ہوگا، کس صورت میں پیش کیا جا رہا ہوگا۔ تو یہ ایک اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہے اور ہمیں سمجھنے کے لیے مشکلات نہیں ہیں۔ ہمیں خود امریکہ میں بیٹھے ہوئے، کسی دنیا کے اور کونے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا ڈیٹا دیکھنے کو ہفتوں بعد بھی موقع ملتا رہتا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی شخص کا کوئی آپ کے نام پیغام آئے تو وہ پیغام آپ کو ویڈیو آڈیو مختلف صورتوں میں دکھائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ٹیکنالوجی اس سے بہت زیادہ ترقی کی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول سوال کرتے ہیں، کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہمارا درود و سلام کیسے پیش ہوگا جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس کو کھا لیتی ہے اور اس کو مٹی مٹی کر دیتی ہے،
تو یا رسول اللہ ہم آپ پہ درود پڑھیں گے تو کیسے آپ پر پیش ہوگا ایسی حالت میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عقیدہ سمجھایا، فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمینوں پر انبیاء کے اجسام کا کھانا حرام کر دیا ہے، جس میں انبیاء زمین میں محفوظ رہتا ہے، وجود انبیاء زمین میں محفوظ رہتا ہے، اسے نہ مٹی اثر کرتی ہے نہ اس کو کوئی اور چیز اس جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ تو نبی کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے۔ ہمارے عہد میں اس کی بہت مثالیں سامنے آ چکی ہیں کہ قبرستان اکھڑے اور بیچ سے سالوں سال پرانی قبروں سے جسد پورے اجساد، پورے اجسام، جسم محفوظ کے محفوظ نکلے، یہاں تک کہ کفن محفوظ نکلے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یہ تو عام نیک لوگوں کی صورتحال ہے، انبیاء کا مقام تو اس سے بہت بلند و برتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے لیے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ زمین انبیاء کے اجسام کو نہیں چھیڑتی۔ اور ایک اور حدیث جس میں یہ فرمایا گیا، یہ ابو داود اسناد صحیح کے ساتھ، سند صحیح کے ساتھ امام ابو داود نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس کو امام نووی نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں بھی روایت کیا ہے۔ فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، کہ کوئی شخص مجھ پر جیسے ہی سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ حتیٰ ارد علیہ السلام، میں اس پر بھی سلام کرتا ہوں، گویا سلام کے جواب میں اسے واپس سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور میں یوں محفوظ اجسام کے ساتھ آرام فرما ہیں کہ کبھی کبھی ان کے روحیں ان کے اجسام کی طرف پلٹ کے آتی ہیں، تاکہ جو ان کو درود و سلام کے ہدیے تحفے بھیجے جا رہے ہیں وہ وہاں پر انہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو واضح ہے یہاں یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں اپنے جسم مطہر کے ساتھ آرام فرما ہیں، اور آپ آرام فرما ہیں۔ آپ کو درود جب بھی دنیا کے کسی کونے سے پڑھا جائے آپ سنتے نہیں ہیں، آپ کو پیش کیا جاتا ہے، آپ کو لا کر پیش کیا جاتا ہے، اور جب پیش ہوتا ہے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیفیت حیات اس طرح کی وہ لوٹ آتی ہے کہ آپ واپس سلام کا جواب بھی فرشتوں کو دیتے ہیں، اور وہ سلام کا جواب بھی بندوں کو ملتا ہے۔ یہاں ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں عقلی قسم کا بیٹھ جاتا ہے کہ قبر تو بند ہوتی ہے، اس میں تو آکسیجن نہیں ہوتا، وہاں کیسے آدمی زندہ رہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ پانیوں کے بیچ میں مخلوقات کو زندہ رکھتا ہے، ان کے حیات کیسے ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ حیات کس طرح سے کسی جسم میں لوٹاتا ہے، اس کے پاس حیات کو لوٹانے کے اپنے مختلف انداز ہیں کہ ایک آدمی حالت نیند میں دنیا کے حالات کو دیکھتا ہے، اچانک سے بیدار ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ تو بالکل اپنے جسم سے ہو کے دنیا پہ گھوم رہا تھا، اور مختلف زمین کے اندر کی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کو دیکھیں وہ کیسے جی رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہیں کہ مجھے حیات حاصل ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس پہ ایمان لانا چاہیے، ہمیں اس پہ ایمان لانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں ہمارے لیے کشادہ کر دی ہیں کہ بہت ساری مخلوقات ایسے مقامات پر باحیات ہیں جہاں ہم حالت حیات میں نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر سے متعلق ایک خاص بات ارشاد فرمائی، جسے امام ابو داود نے ہی اپنی روایت میں، اپنی کتاب ابو داود میں روایت کیا ہے، اور سند صحیح کے ساتھ فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ فرمایا کہ میری قبر پہ عید کا ماحول نہ بناؤ، میری قبر پر عید کا ماحول نہ بناؤ۔ جیسے عید کے موقع پر سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک عید کا سماع ہوتا ہے، فرمایا، اور ظاہر ہے کہ ایک عبادت کی غرض سے عید کے دن سب مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ میری قبر کے گرد عید کا ماحول مت بناؤ، ٹھیک ہے۔ یعنی جس طرح سے اولیاء اور بزرگوں کے ہاں شروع کر دیا گیا ہے کہ وہاں عرس اور بڑی بڑے پروگرامات ان کے لیے کیے جاتے ہیں، اور ان کی دعا اور ان کے لیے پروگرامات کیے جاتے ہیں، اب ایسے عرسوں وغیرہ کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ جب اپنی قبر کے لیے نہیں دی تو کسی اور قبر کے لیے اس کی گنجائش قطعا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وصلوا علیہ، مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، فإن صلاتکم، تمہارے درود و سلام تبلغنی، مجھے پہنچائی جاتی ہے، حیث کنتم، تم جہاں سے بھی پڑھو، تم پاکستان سے پڑھ رہے ہو، تم انڈیا سے پڑھ رہے ہو، تم سعودی عرب سے پڑھ رہے ہو، تم یمن سے پڑھ رہے ہو، عراق سے، جہاں سے بھی تم پڑھتے ہو، دنیا کے کسی اس فجی دنیا کا کنارہ ہے وہاں سے پڑھتے ہو، مجھے پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے پہنچتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی بتا دیا کہ میں وہاں نہیں پہنچتا، وہاں سے درود و سلام مجھے پہنچتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں نے اس میں بڑی کوتاہی کی کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی میں ان کے ساتھ جو تھے بہت اچھا رویہ رکھنے والے بھی چند ایک لوگ ہیں، لیکن مخالفت کرنے والوں کی کثیر تعداد رہی ہے ہمیشہ۔ لیکن جب انبیاء کرام علیہم السلام دنیا سے رخصت ہو جاتے تو ان کی قبر پرستی شروع کر دیتے، تو اس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسا کوئی ماحول میری قبروں پر نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا کیا واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، کس درجے کا عمل ہے؟ تو اس حدیث کی طرف دیکھیے کہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی، بخیل آدمی وہ ہے کہ میرا نام اس کے سامنے لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ یہ کون ہے؟ بخیل آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جس آدمی کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، جس آدمی کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، وہ آدمی ذلیل اور رسوا ہو جائے جس آدمی کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ علماء نے اس حدیث کی وجہ سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے تو ایک دفعہ درود پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس حدیث میں جیسے ارشاد فرمایا گیا کہ یہ پھر ذلت اور رسوائی کو دعوت دینے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا نام نامی آئے اور اس کی تعظیم و تکریم میں درود نہ پڑھا جائے، لیکن بار بار نام آ رہا ہے، مثلا تقریر ہو رہی ہے، یا جیسے اس وقت ہم ایک درس دے رہے ہیں تو اس درس میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، تو ایک دفعہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ بار بار پڑھنا مستحب عمل ہے۔ بار بار پڑھنے کا بہت فائدہ ہے، مرضی ہے، جتنا ترقی کرنا چاہتا ہے اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سنے، اتنی تعظیم سے سنے اور آپ پہ درود پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کن الفاظ میں پڑھنا چاہیے؟
کن الفاظ کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، تو خود جب دین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پڑھنے کو اتنی اہمیت سے بیان کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے اس کا لازمی حصہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے درود آپ پر پڑھا جائے۔ تو حضرت ابی محمد بن کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک کیف نصلی علیک۔ یہ حضرت محمد کعب بن عجرہ، ابی محمد کعب بن عجرہ، ابی محمد کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کیسے درود پڑھیں، کیسے سلام پڑھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی الفاظ ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ یعنی حضرت درود ابراہیمی پڑھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں حضرات نے روایت کیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مثالی قسم کا درود پڑھنا ہے وہ یہ ہے۔ حضرت ابی مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم ایک مجلس میں تھے، اور ہماری مجلس میں سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو انہوں نے حضور فقال لو بشیر ابن سعد، تو وہاں بشیر ابن سعد نے حضور سے کہا امرنا اللہ تعالی ان نصلی علینا یا رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، فکیف نصلی علیک، تو یا رسول اللہ ہم کیسے آپ پہ درود پڑھیں؟ فسکت رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتی تمنینا انہ لم یسألہ، فرماتے ہیں کہ ہمیں تو یہ تمنا ہونے لگی کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہی نہ کیا ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انکا حمید مجید، والسلام قد علمتم، اور ایسے ہی سلام کو بھی پڑھو، یعنی اللہم سلم علی محمد وعلی آل محمد کما سلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے ہمیں سکھلائے ہیں۔ دیکھیے احادیث میں اور بھی الفاظ مذکور ہیں، ایک جگہ یہ درود بھی بیان فرمایا گیا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مختصر درود یہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ اسی طرح صلو علیہ وسلموا تسلیما، اس طرح اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک، وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ، وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ، اور ایسے بہت سارے درود اور سلام ہیں۔ اگر روضہ اقدس پہ جانے کا اتفاق ہو، اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، تو وہاں ان الفاظ سے بھی پڑھنا مسنون ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مقصود ہے درود کثرت سے پڑھنا۔ یہ جو ہماری نماز کا درود ہے، تو یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے ارشاد فرمایا، اسی لیے اس کو نماز میں بھی پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ان الفاظ سے پڑھیں تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اس کی بڑی برکات ہیں۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص دعا مانگتا ہے اور وہ دعا میں درود اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں کرتا اور درود نہیں پڑھتا، تو اس کی دعا رہ جاتی ہے۔ اور اس لیے حضور نے ایک شخص کو بلایا
اس سے فرمایا کہ تم پہلے اللہ کی حمد کیا کرو، پھر درود پڑھا کرو، پھر اپنی دعا مانگا کرو۔ اور اس لیے حضرات صحابہ کرام اور اولیاء الزام ائمہ کرام کے ہاں یہ معمول رہا کہ ہر دعا کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین، اور پھر والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اور اس کے بعد دعا، اور پھر آخر میں درود پڑھ کر اس دعا کو اختتام کرنا۔ یہ قبولیت دعا کا مؤثر وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، بہت بڑے بڑے دعوے کرنا کہ مجھے حضور سے محبت بہت ہے، مجھے حضور سے عشق بہت ہے، یہ آسان الفاظ ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میں حضور کی سنت پر کتنا عمل کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود و سلام بھیجتا ہوں، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ میرے 6 فٹ نبی کی سنت میں رنگا ہوا ہے، اور میری زبان نبی علیہ السلام پر درود و سلام سے لبریز ہے، رطب اللسان ہے، تو حضور نے فرمایا یہ شخص میرے جو کثیر تعداد درود و سلام پڑھے مجھ پر، وہ میرے قریب ترین ہوگا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی درود و سلام نبی پہ نازل کرتا ہوں، فرشتے لے کے اترتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔